پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق سپورٹس سے ہے۔ میری مراد پاکستان کے نامور پہلوان زبیر عرف جارہ سے ہے، جن کو ہم سے بچھڑے آج 32 برس گزر گئے ہیں۔ اگرچہ آج جارہ پہلوان ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی پہلوانی میں خدمات اور کارنامے رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ 6 فٹ 2 انچ کے مالک جارہ پہلوان کا تعلق پہلوانوں کے اس نامور خاندان سے تھا جس کے سربراہ گامہ رستم زماں اور امام بخش رستم ہند تھے۔ اس خاندان نے ایک سے ایک بڑا نامور پہلوان پیدا کیا۔ جارہ پہلوان امام بخش پہلوان کے پوتے اور شیر پنجاب اسلم پہلوان کے بیٹے تھے۔ وہ 24 ستمبر 1960 کو داتا کی نگری لاہور میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں پہلوانی کے شوق کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد بولو برادران نے جارہ کی تربیت کی۔ جارہ پہلوان نے جس اکھاڑے میں ٹریننگ کر کے دنیا بھر کے پہلوانوں کو چیلنج کیا اور پھر انہیں چت کر کے فن پہلوانی میں اپنی برتری ثابت کی، ان کی وفات کے بعد اب اس اکھاڑے کی رونقیں ماند پڑ چکی ہیں۔ جارہ پہلوان کے بیٹے معظم زبیر سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ اپنے والد اور خاندان کے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر افسوس کہ وہ اپنے قدیم خاندانی ورثے کو آگے لے کر نہ چل سکے۔ اب اس خاندان کی آخری امید جارہ پہلوان کے چھوٹے بھائی عابد پہلوان کے بیٹے ہارون عابد ہیں، جو جاپان کے مشہور زمانہ پہلوان انوکی سے تربیت حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اتر چکے ہیں۔ جارہ پہلوان کی پہلی کشتی 13 برس کی عمر میں پاکستان کے نامور پہلوان ملتان کے زوار حسین کے ساتھ منٹو پارک لاہور میں ہوئی۔ زوار حسین اپنے دور کا بہت نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ عمر اور تجربے میں جارہ سے بڑا تھا، لیکن جارہ نے اسے چند سیکنڈ میں شکست دے کر مستقبل کے بڑے پہلوان ہونے کی نوید سنا دی۔ اس شاندار کامیابی کے بعد پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جو بھی پہلوان ان کے مد مقابل آیا، شکست اس کا مقدر بنی۔ 16 سال کی عمر میں ان کی دوسری کشتی محمد افضل عرف گوگا پہلوان سے ہوئی۔ جارہ نے صرف 12 منٹ کے مقابلے کے بعد اپنے حریف کو چاروں شانے چت کر کے یہ کشتی بھی جیت لی۔ جارہ پہلوان مئی 1978 میں ملتان کے نامور پہلوان عباس کے خلاف بھی اکھاڑے میں اترے، جس میں ایک مرتبہ پھر کامیابی ان کا مقدر بنی۔ 17 جون 1979 کو ان کی زندگی کا سخت مقابلہ جاپان کے عالمی شہرت یافتہ پہلوان انوکی کے ساتھ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوا۔ انوکی سے مقابلے کے لیے انہوں نے 8 ماہ سخت ٹریننگ کی۔ وہ 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے آرام کرتے تھے۔ رات 1 بجے کے قریب وہ نیند سے بیدار ہوتے، تقریباً 2 بجے وہ ورزش کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ دریائے راوی کے کنارے روزانہ 15 میل دوڑ لگانے کے بعد 5 من وزن اٹھا کر 6 میل وہ پیدل چلتے۔ یہ وزن انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھانے کے علاوہ گردن میں بھی لٹکایا ہوتا تھا تاکہ گردن مضبوط ہو سکے۔ اس کے علاوہ 3000 ڈنڈ اور 5000 بیٹھک لگاتے۔ پھر مختلف پہلوانوں سے ان کی کشتی کروائی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً دوپہر 12 بجے تک جاری رہتا تھا۔ طاقت کے لیے وہ 5 سے 7 لیٹر دودھ، بادام کی سردائی، گوشت کی یخنی اور بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا۔ اسی روز انگلینڈ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا دوسرا عالمی میلہ سجا ہوا تھا۔ پاکستان کی ٹیم لیڈز کے میدان میں میزبان انگلینڈ کے مد مقابل تھی۔ لاہور کی سلگتی دوپہر میں قذافی اسٹیڈیم میں پہلوانی کے زبردست میلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عارضی ہسپتال اور ٹوائلٹ قائم کیے جا رہے تھے، کرسیوں کی ترتیب سیدھی کی جا رہی تھی، ایمبولینسوں اور فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ لاہوریوں نے شاید یہ رات کھلی آنکھ کے ساتھ گزاری تھی۔
شہر کی فضا بھی ان دنوں انتہائی گرد آلود نہیں تھی۔ تارے گن گن کر صبح کی روشنی کا انتظار ہو رہا تھا۔ 17 جون کی صبح اخبارات کے صفحہ اول سے پاکستان کی انگلینڈ کے ہاتھوں 14 رن سے شکست کی خبر غائب تھی۔ اس روز سب سے بڑی خبر تھی انوکی اور جہارا کی چیلنج کشتی آج رات قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ دور پہلوانی کا دور تھا اور محمد زبیر عرف جہارا پہلوان اس دور کا وہ نام تھا جس کی گونج اندرون شہر کے اکھاڑوں سے نکل کر کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز تک پہنچ رہی تھی۔ سٹائلش کشتی کا یہ مقابلہ نہ صرف جہارا پہلوان بلکہ جاپانی پہلوان انوکی کی زندگی کا بھی سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جون 1979 میں انوکی کی پاکستان آمد سے قبل ہی اخبارات میں جہارا پہلوان اور انوکی کے مقابلے کی خبریں شہ سرخیوں میں شائع ہوئیں۔ اشتہارات میں پہلے سے ٹکٹ بک کروانے کی ہدایات جاری ہونے لگیں۔ انوکی کی پاکستان آمد کے بعد صحافیوں سے آمنا سامنا ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ 3 سال قبل جب اکی پہلوان سے مقابلے کے لیے آئے تھے اس وقت جہارے کو دیکھا تھا۔ تب وہ 15-16 سال کے نوجوان تھے اور ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس وقت انوکی کی عمر 36 سال جبکہ جہارا پہلوان 19 برس کا نوجوان تھا۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جہارے پہلوان کا یہ پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اور ان کی ناتجربہ کاری آڑے آ سکتی تھی۔ انوکی نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف معمول کی پریکٹس کی ہے۔ شاید انہیں بھی گمان تھا یہ تو کل کا بچہ ہے۔ ان دنوں کے اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جہارے کے مد نظر یہاں چچا کی شکست کا بدلہ اور خاندان کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنا بھی مقصود تھا۔ شام 6 بجے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 40,000 تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ مقابلے کے لیے میدان کے درمیان میں 24 فٹ چوڑا ایک خصوصی رنگ تیار کیا گیا تھا۔ مقابلہ 8 بجے شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ بغیر کسی اسکور کے ختم ہوا۔ دوسرے میں بھی دونوں پہلوان ناقابل شکست رہے۔ تیسرا اور پھر چوتھا بھی ایسے ہی گزر گیا کہ 6 فٹ 4 انچ کے انوکی پہلوان اس 19 سالہ نوجوان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ 5ویں راؤنڈ میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی کہ کمنٹیٹرز نے مقررہ وقت کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ گھنٹی بجی تو انوکی جہارا پہلوان کے پاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ عوام کے جذبات کا سمندر امڑ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ انوکی نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ باضابطہ اعلان سے قبل ہی عوام نے جہارا پہلوان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ پولیس کی لاٹھی بھی قابو میں نہ رہی۔ جہارا پہلوان کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ انوکی کے مینیجر کا اصرار تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے۔ اخبارات میں اگلے روز شائع ہونے والی رپورٹس میں ریفری کا بیان بھی شامل تھا، جس میں ریفری کا کہنا تھا کہ تکنیکی طور پر جہارا پہلوان فاتح ہے، لیکن جج صاحبان کو انہیں مطلع کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ فتح یاب پہلوان کا اعلان کر سکتے۔ دوسری جانب ایک جج خواجہ اسلم کا کہنا تھا کہ جہارا فاتح ہے کیونکہ اس نے 2 بار انوکی کے کندھے زمین سے لگائے تھے، جبکہ انوکی کے مینیجر کا موقف تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے کیونکہ دونوں کے پوائنٹس برابر تھے۔ انوکی کے وطن لوٹنے سے قبل ان سے پھر اس مقابلے کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جہارے پہلوان کا ہاتھ
پکڑ کر فضا میں بلند کرنے کا مطلب اپنی شکست تسلیم کرنا نہیں بلکہ ان کو داد و تحسین دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں کئی پہلوانوں کے کھیل کی تعریف اسی انداز میں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے جھارا پہلوان کی کشتی کے انداز اور تکنیک کی بھی تعریف کی۔ اس کے بعد جھارا پہلوان 1981 میں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گوگا پہلوان سے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں اترے، جس میں جھارا پہلوان نے اپنے حریف کو صرف 50 سیکنڈ میں شکست دے کر ایک بار پھر پہلوانی میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ 1982 میں جھارا پہلوان نے غیر ملکی پہلوانوں سے اپنی ہی سرزمین پر مقابلہ کیا، لیکن کوئی بھی پہلوان ان کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ 4 بار مشرقی وسطیٰ کے دورے پر بھی گئے۔ ان دوروں میں بین الاقوامی پہلوانوں کے خلاف انہوں نے جتنی بھی کشتیاں لڑیں سب کی سب جیتیں۔ 1984 میں ان کا مقابلہ رستم کروڑ پکا اللہ وسایا سے ہوا، جس میں وہ اپنے حریف پر برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی سال انہوں نے رستم پاکستان کے ٹائٹل کے لیے 1984 میں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں اس دور کے نامور پہلوان نیاز الدین المعروف بھولا گاڈی سے تاریخی کشتی لڑی، جس میں جھارا پہلوان نے بھولا گاڈی کو 1 منٹ میں شکست دے کر رستم پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ رستم پاکستان کے اعزاز کے لیے کشتی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 1947 میں رستم پاکستان کے اعزاز کے لیے بھولو پہلوان اور یونس پہلوان گجرانوالیا کے درمیان تاریخی جوڑ پڑا، جس میں بھولو پہلوان نے کامیابی حاصل کی تھی۔ جھارا پہلوان نے اپنے کیریئر میں اندرون ملک اور بیرون ملک 60 کے لگ بھگ کشتیاں لڑیں اور وہ ہر مقابلے میں فتح یاب ہوئے۔ انہیں فخر پاکستان اور رستم پاکستان کے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ 1981 میں جھارا پہلوان کی شادی ان کی چچا زاد بہن سائرہ گوگا سے ہوئی۔ ان کے 4 بچے ہیں، جن میں سب سے بڑا بیٹا معظم ہے، جبکہ 3 بیٹیاں ہیں۔ پہلوانی کے علاوہ ان کے دیگر مشاغل بھی تھے۔ انہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے، کبوتر بازی اور پتنگ بازی کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ 10 ستمبر 1991 کو ہمارے اس عظیم شہزور کو موت کے بے رحم ہاتھوں نے ہم سے چھین لیا۔ انہیں بھولو پہلوان کے اکھاڑے واقع موہنی روڈ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔